Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, السلام علیکم. اردو کے سبق کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برسات کی بہاریں. سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم تشریح کریں گے. آج 21 اپریل 2020 ہے. نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے. 1830 میں ان کا انتقال ہوا. نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے. آپ دلی میں پیدا ہوئے مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے. 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے. نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے. ان کا مزاج قلندرانہ تھا. اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے. نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا مگر وہ نہ گئے. اس طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی. متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے ہاں بچوں کے اتالیق ہوئے. نذیر نے طویل عمر پائی. آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال ہوا. نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرأت کا زمانہ دیکھا مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے. ان کی شاعری عوامی ہے. انہوں نے اپنے کرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے. انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق براہ راست عوام الناس بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا. ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے. انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا. انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں. ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں. نذیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے. ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. بچوں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں یہاں پہ اس پیج پہ. پیج نمبر 114 ہے آپ لوگ پڑھ رہے. اس میں اتالیق کا معنی بچوں کے اتالیق. اتالیق استاد کو بولتے ہیں. استاد. عارضہ بیماری. قلندرانہ درویشانہ. سب سے آخری لائن پر ہے ضخیم. ضخیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، موٹا. عکاس ترجمہ کرتی ہیں، عکاسی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا سارا ان کا تعارف ہے. آپ لوگوں نے اب اس کے MCQs اور شارٹ کویسچن بھی بنانے ہیں. کچھ شارٹ کویسچنز میں بھی اس کے بنا دوں گی اور آپ لوگ اس پورے پیج کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس،
آپ لوگوں نے جتنے بھی شعراء کا کلام پڑھا ہے یا جتنے بھی مصنفین کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھے ہیں ان کے اسباق، آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بنیادی معلومات ہونی چاہیے. یہ میں نے لکھی ہیں اور انہی سے میں کویسچن بناؤں گی. نمبر 1 پہ میں نے لکھا ہے اصل نام، کہ شاعر کا اصل نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پیدائش لکھی ہے کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پہ، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد وفات، کہ کب ان کی وفات ہوئی اور کیسے ہوئی. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہو، تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد لکھا ہے ابتدائی تعلیم، کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی. ملازمت، وہ کس ملازمت سے منسوب رہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. شاعری، کہ ان کی شاعری کس طرز کی تھی. اور کتابیں اینڈ پہ دی ہوتی ہیں، اینڈ والے پیراگراف میں، کہ انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کس بارے میں. تو آئیے ہم آج کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا بچوں جواب ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے. اگلا سوال ہے کہ کہاں پیدا ہوئے نذیر اکبر آبادی؟ تو نذیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، بہت سے بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اکبر آبادی لکھتے اپنے نام کے ساتھ، تو اکبر آباد کا اگر آپشن آ گیا تو یہ تو نہیں اس کا جواب ٹھیک. تو بچوں اکبر آبادی نے بہت سا حصہ اپنا، نذیر اکبر آبادی نے بہت سا حصہ اکبر آباد میں گزارا تھا، اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے ہیں، لیکن وہ پیدا دلی میں ہوئے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور کب پیدا ہوئے تھے؟ 1735 میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو بچوں نذیر اکبر آبادی کی وفات 1830 میں ہوئی. عمر کے آخری حصے میں وہ فالج کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. ابتدائی تعلیم، نذیر اکبر آبادی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن انہوں نے عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی دوسری کئی زبانیں سیکھیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ملازمت، کہ نذیر اکبر آبادی نے کون سی ملازمت کی اور کہاں پہ. تو بچوں یہ صرف متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، اس کے بعد نوکری چھوڑ دی، پھر 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے استاد مقرر ہوئے. تو صرف ان کی یہی ملازمت ملتی ہے. اس کے بعد ہے شاعری. تو شاعری جو ان کی ہے اس کا تعلق براہ راست عوام الناس بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا. ان کی شاعری میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا اسلوب زبان سادہ عام فہم ہے، اور ان کے جو مخاطبین ہیں وہ عام لوگ ہیں. اس کے بعد ہے کتابیں. تو اتنی زیادہ کتابیں نذیر اکبر آبادی نے نہیں لکھی، صرف ان کی ایک کتاب جو کلیات نذیر کے نام سے مشہور ہے، تو وہ انہوں نے صرف لکھی ہے، اور وہ بھی ان کے مرنے کے کچھ سال بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال بعد شائع ہوئی ہے. تو بچوں یہ ایسے شاعر ہیں کہ جو اپنے مرنے کے 50 سال بعد زندہ ہوئے ہیں، یعنی ان کی شاعری کو تب سمجھا جانے لگا ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ تب غزل کا دور تھا اور لوگ زیادہ تر غزلوں کے شوقین ہوتے تھے، اور زیادہ تر انہیں کو جانتے تھے جو دربار سے متعلقہ شاعری کرتے تھے یا دربار سے متعلقہ شاعر ہوتے تھے. تو آئیے ہم آگے ان کی نظم برسات کی بہاریں اس کی تشریح پڑھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 115. نظم کا عنوان ہے برسات کی بہاریں. شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی. یہ نظم مخمس ہے کیونکہ اس کے ہر بند کے 5 مصرے ہیں. پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، جبکہ 5واں مصرع جو ہے وہ ٹیپ کا مصرع ہے. ہر بند کے آخر میں وہی دہرایا جاتا ہے، اس لیے اسے ٹیپ کا مصرع بولتے ہیں. تو بچوں ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے،
اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ تو یہ ہماری نظم جو ہے مخمس ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں نظم۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ برسات بارش کا موسم، بہاریں خوشیاں رونقیں، لہلہاہٹ جھومنا ہوا سے ہلنا، بوندوں قطرات، جمجماہٹ چمکنا چمک، قطرات قطرے کی جمع، تماشے کھیل کود، گھات داؤ لگانا، مچی ہیں پھیلی ہیں، یارو دوستوں۔ بچے اس بند کا مفہوم ہے برسات کی بہاروں اور روانی میں ہوا کا زور و شور بھی شامل ہے۔ باغ سرسبز و شاداب ہے اور درخت بھی جھوم رہے ہیں۔ برسات کے قطرے سبزے پر اپنی چمک دھمک دکھا رہے ہیں۔ ہر بات اور ہر جگہ میں رونق ہے۔ برسات کی کثرت کی وجہ سے ایک دلچسپ تماشا نظر آ رہا ہے۔ تشریح۔ نذیر اکبر آبادی کو برصغیر کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر اس لیے کہ انہوں نے تمام موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرعے میں شاعر برسات کے موسم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو بہاریں ہر طرف چھانے لگتی ہیں اور ٹھنڈک کا احساس ہر کسی کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے اور موسم میں خوشگوار احساس نمایاں ہو جاتا ہے۔ بارش کی کثرت نے زمین و آسمان کی وسعت میں جو ٹھنڈک اور شگفتگی پیدا کر رکھی ہے، اس سے زمین و آسمان کا چہرہ بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ پھر ہوا ہے کہ برسات کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سارے جہاں میں اسے گھماتی پھر رہی ہے۔ بچوں دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ سبزہ جو پہلے ہی سرسبز و شاداب تھا بارش میں نہانے سے مزید تر و تازہ ہو گیا ہے اور ہر طرف سبزہ لہلہاتا نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر سبزے کی حکمرانی ہے اور سبزہ رقص کر رہا ہے۔ باغ میں پھول کھلنے لگتے ہیں، پھلوں والے پودے پھلوں سے لدے جا رہے ہیں اور بہار کا موسم اپنے نقطۂ عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ بارش کے قطرے ننھی ننھی بوندیں بن کر زمین کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ برسات میں بجلی کی گرج اور چمک بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے زمین پر رم جھم برسنے والے قطرے روشن اور چمکیلے ہیں۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمین پر قیمتی چمکتے ہوئے موتی نازل ہو رہے ہیں۔ بقول شاعر، یہ منظر سہانا، یہ دلکش سما، یہ پیاری زمیں، یہ حسین آسماں۔ بچوں چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ لوگ چہک چہک کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے خوشی منا رہے ہیں۔ ہر شخص اس موقع پر بہاروں کا استقبال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
بقول شاعر، نہ جانو کم اسے یارو بڑا تماشا ہے، نہ جانو کم اسے یارو بڑا تماشا ہے، جدھر کو دیکھو ادھر ایک تماشا ہے۔ پانچویں مصرعے میں جو اس نظم کا ٹیپ کا مصرعہ ہے، اس میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہے اور انہیں پکار پکار کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں۔ چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں۔ بچوں، برسات کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کم ہیں۔ آپ لوگوں نے اس میں آیت کا ترجمہ، اور اگر آپ کو مناظر قدرت سے پیار ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش بھی ہے، کیونکہ بارش برستی ہے تو پودے اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں۔ اگر بارشیں نہ ہو تو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑ جائے، جو ایک عذاب کی صورت ہے۔ تو بچوں، آئیے ہم اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نظم برسات کی بہاریں 4 بند پر مشتمل نظم ہے۔ ہم آج اس کے 2 بند کی تشریح کریں گے اور 2 بند کی تشریح ہم اس کی کل کریں گے۔ تو آئیے دوسرے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مست، نشے میں چور، مگن۔ چھانا، اوپر پھیل جانا۔ جھڑیوں، جھڑی کی جمع ہے لگاتار بارشوں کا ہونا۔ مستیوں، مستیوں پھر نشے میں چور، مگن۔ ہر جا، ہر جگہ۔ جل تھل، جل کہتے پانی کو، تھل کہتے صحرائی علاقے کو، ریتلی جگہ کو۔ تو جل تھل کا مطلب ہوا کہ پانی اور خشکی جو ہے وہ ایک جیسی ہو گئی ہے، سارا کچھ پانی ہی پانی ہو گیا ہے۔ گلزار، باغات۔ بھیگنا، تر و تازہ ہونا۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ نیکسٹ انہوں نے پھر ٹیپ کا مصرعہ استعمال کیا ہے۔ بچوں، اس بند کا مفہوم ہے، بادل ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر پھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبردست بارش بھی برسا رہے ہیں۔ بارش کے قطرات کی جھڑی لگی ہوئی ہے، بارش نے ہر جگہ کو پانی سے بھر دیا ہے، گویا جل تھل ہو گیا ہے، جس سے پانی، باغ، پودے اور پھول سب سیراب ہو رہے ہیں۔ برسات کی بڑی حسین بہاریں ہیں۔ بچوں، تشریح طلب شعر میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ برسات کے موسم کی آمد سے جہاں زمین پر ہر طرف رونق ہے، وہاں آسمان کی خوبصورتی بھی ناقابل بیان ہے۔ قدرت نے فضا کو دلکش اور حسین بنا دیا ہے۔ ہوا پورے شباب پر ہے، جو سیاہ بادلوں کو اپنے کندھے پر سوار کیے پھرتی ہے۔ گھنگھور گھٹائیں ہوا کے زور پر نشے میں مست چل رہی ہیں۔ بقول شاعر، کھڑے بادلوں کے وہ خیمے بلند، کھڑے بادلوں کے وہ خیمے بلند، کرے عالم نور جس کو بلند۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جہاں آسمان کی بلندیوں پر مخمور بادلوں کی شوخیاں ہیں، وہاں سیرابی بادلوں کی کیفیت بھی کچھ کم نہیں۔ بادل جب زمین کا رخ کرتے ہیں تو بارش کے قطرات نے دھوم مچا رکھی ہے۔ بارش کی جھڑیاں تھمنے کا نام نہیں لیتی، برسات ہے کہ مسلسل برس رہی ہے۔ بقول شاعر، یہ باریک بوندیں یہ گہری گھٹا، یہ باریک بوندیں یہ گہری گھٹا، یہ سبزہ خنک اور ٹھنڈی ہوا، ہوا چٹکیوں پر اڑاتی ہوئی، انہیں انگلیوں پر نچاتی ہوئی۔
بچوں تیسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی تپش سہتے سہتے جب بدن جھلس جاتے ہیں تو ایسے میں انسان کی نگاہیں آسمان کی طرف بارش کے منتظر رہتی ہیں۔ بارش کے موسم کا انتظار مضطرب کیے رکھتا ہے، اور برسات کا موسم جب آتا ہے تو خوب بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے ہر جگہ جل تھل کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نحل میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس زمین کو اور اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چوتھے مصرعے میں شاعر برسات کی شگفتگی کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے دل میں برسات کی خوشی سے خوش ہیں، وہاں برسات کی کثرت سے ہر جگہ سبزہ اگ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت نے پورے باغ کو سبزے کے فرش میں بدل دیا ہے۔ سبزے کی لہلہاٹ آج آنکھ کا نور بنی ہوئی ہے اور بارش برسنے سے دنیا بھیگ رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ دنیا کو کون اتنا حسین بنا سکتا ہے؟ بچوں پانچواں مصرعہ جو ٹیپ کا مصرعہ ہے اس میں شاعر کہتا ہے یہی پیغام دیتا ہے کہ بہار کے موسم نے نہایت عمدہ نظارے بکھیر دیے ہیں۔ چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں۔ بچوں یہ قدرت کے نظارے ہیں اور ان سے انسان کو لطف اندوز ہونا چاہیے، کیونکہ قدرت نے ہمارے لیے ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ پھیلا دیا ہے جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور تازگی کا باعث بنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی ایسے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اور اللہ کی پیارے بچوں، جو ہم نے 2 بند پڑھے ہیں تشریح کے لیے، اس کے اہم الفاظ میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ مشکل الفاظ آپ لوگ ان کے معنی بھی دیکھ لیں ایک دفعہ۔ برسات، بارش کا موسم۔ بہاریں، رونقیں۔ شاعروں کے لیے بہاروں کا لفظ خوشیوں کے لیے، رونقوں کے لیے اور اچھے حالات کے لیے، خوشحالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہلہاہٹ، جھومنا، لہلہانا، رقص کرنا۔ بوندوں، قطروں، قطرات بوند کی جمع ہے۔ گھات، داؤ، طاق میں رہنا۔ مست، مگن، گم، کھویا ہوا۔ جل تھل، پانی ہی پانی ہر جگہ۔ بچوں یہ آپ لوگوں نے سمر پیک ہوم ورک میں بھی لکھ لینی ہے تشریح بھی، ٹھیک ہے، اور یاد بھی اسے کرنی ہے۔ تو آج کا جو ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا تفویض کار، آج کے لیے میں نے لکھا ہے کہ شاعر کا تعارف، یعنی شاعر نذیر اکبر آبادی کا تعارف، ٹھیک ہے۔ اس میں مختصر سوالات بھی آ سکتے ہیں، اس میں MCQs بھی آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سارا کچھ ہی یاد کرنا ہے اور پہلے 2 بند کی تشریح آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اور اپنے سمر پیک ہوم ورک میں لکھنی بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا کام یاد ہو جائے گا۔ بچوں میں اس کے بعد ٹیسٹ بھی آپ لوگوں کا بنا کے سینڈ کر دوں گی۔ آپ لوگوں نے اس ٹیسٹ کو سالو کرنا ہے کیونکہ کل ٹیسٹ ڈسکشن بھی ہے آپ لوگوں کی، تو آج آپ لوگ ٹیسٹ بھی لکھیں گے، یاد کریں گے اپنا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے اسی ٹائم پہ آپ لوگوں نے سالو کرنا ہوتا ہے۔ تو بچوں اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔